الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 37 پڑھیں گے، اور آج کی آیت کے اندر ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر جو ہے توبہ کا جو کنسیپٹ آیا ہے اس کو ہم تھوڑا کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، تو وہ ان کے اوپر مہربان ہوا، ان کا قصور معاف کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آج کی ہماری آیت ہے، جو کہ اس سے پچھلے تذکرہ آیا تھا، شیطان نے جو بہکا دیا تھا آدم علیہ السلام کو، ان کی جگہ سے ان سے غلطی کروا دی تھی، اس کے اوپر آگے بات چلی تھی کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے تھے، کہ توبہ کے اور معافی مانگنے کچھ کلمات سیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا تواب ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ توبہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب توبہ کا ایسا لفظ ہے جو بیسیکلی عربی کا لفظ ہے، لیکن ہماری اردو زبان میں بھی ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، ایک مفہوم اس کا ہمارے ذہن میں بس وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن لفظ وہی عربی کا ہی ہمارے یہاں ایز اٹ از توبہ جو ہے وہ توبہ ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو توبہ اصل میں چیز کیا ہے، اس کو ہمارے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کو تواب کہا گیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ تواب کے معنی جو ہمارے یہاں عام طور پہ ملتے ہیں وہ ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور تواب کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، 4 دفعہ تو ہمیں سورہ بقرہ کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 37 ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 128 ہے، آیت نمبر 160 ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت جگہ پہ آیا ہے۔ تواب کے معنی ہو گیا توبہ قبول کرنے والا، اور یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ تواب کا لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انسان کو بھی تواب کہا گیا ہے، اور یہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 222۔ اس کو ہم دیکھیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اس طرح کے کم و بیش الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو وہاں پہ توابین جمع کے صیغے میں آیا ہے، تواب ایک ہوتا ہے، زیادہ ہو تو توابین بن جائیں گے۔ تو توابین کو پسند کرتا ہے، کیا مطلب؟ وہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ تواب کا معنی توبہ کرنے والا کیا گیا، اور یہاں تواب جہاں جہاں اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ترجمہ ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا۔ حالانکہ دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک توبہ کرنے والا، ایک توبہ قبول کرنے والا، ایک طرف انسان ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے، بالکل اپوزٹ لفظ ہیں یہ، لیکن عربی کا لفظ ہے کہ یہ تواب ہی آیا ہے دونوں طرف۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آخر یہ تواب چیز کیا ہے یہ توبہ جو کہ انسان پر بھی لاگو ہو رہی ہے اور اللہ پہ بھی ہو رہی ہے، دونوں تواب ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبہ اصل میں ہوتی کیا، توبہ کہتے کس کو ہیں؟ اب توبہ کا سب سے پہلے جو لغت کے اندر جو اس کی ڈیٹیل آئی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ توبہ اصل میں 4 شرائط پر مشتمل ہے، 4 شرائط پوری ہوں تو توبہ ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کوئی اس سے کوتاہی ہوگی، تو سب سے پہلے اس کوتاہی مانے، غلطی کو غلطی مانے، اس گناہ کو گناہ سمجھے، اور اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، مان لے ہاں میرے سے غلطی ہوئی، اس کو چھوڑ دے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت بھی ہو، کوئی شرمندگی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ توبہ کو اپنی غلطی مان تو رہا ہے لیکن اکڑ کے کھڑا ہو کہ ہاں جی ہوئی ہے میرے سے غلطی، اب کیا ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، اب کیا؟ یہ اکڑ، یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ تکبر ہے تو توبہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری شرط ہو گئی نادم ہونا۔ تیسری شرط ہے کہ اس کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ یہ انسان کی جو توبہ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ابھی اللہ کی طرف نہیں ہم جا رہے کہ اللہ تواب کس حساب سے ہے، یہ انسان جو توبہ کرنے والا جو ہے اس کی یہ شرائط ہیں کہ پہلی شرط ہوگی اس کو غلطی سمجھے، اس کو چھوڑے، دوسرا اس پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، تیسرا اس کو کبھی نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھے اگر اس کی تلافی ممکن ہے تو اس کی تلافی بھی کرے، کسی کو مال کھا لیا، کسی کی چیز ضبط کر لی، کچھ بھی، تو اس کی چیز کو واپس کرے، تلافی اگر ممکن ہے تو ہر ممکن اس کی تلافی بھی کرے، تب یہ توبہ اس کی مکمل توبہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کہ توبہ جو کہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی کچھ شرائط بھی رکھی ہیں، توبہ خالی منہ سے کہہ دینے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے شرائط ہاتھ میں رکھی ہیں کہ توبہ کے ساتھ اصلاح کرنی ضروری ہے۔ انسان نے توبہ کی ہے تو اس کے ساتھ اصلاح بھی شرط ہے۔ یہاں پہ بھی یعنی کہ جو چیز بیان ہوئی ہے لغت کے اندر وہ بھی ہے کہ دوبارہ اس کو نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ اس کی شرائط میں سے شرط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درجنوں جگہ اس کو بیان کیا ہے۔
اس میں توبہ کے ساتھ اصلاح کو نے لازمی قرار دیا. اس نے توبہ کی، اس کے بعد اس کی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اس چیز کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ اسی کام پہ وہ لگا ہوا ہے، کام اپنے آپ کو ٹھیک کیا نہیں اور بس منہ سے توبہ توبہ ہو رہی ہے، وہ لگ نزدیک توبہ نہیں ہوتی. اس کی مثال ہمیں ملے گی سورہ مائدہ آیت نمبر 39، سورت نمبر 5 آیت نمبر 39، اور پھر سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 54، سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 60، سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 82، سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 70 اور 71، سورہ قصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 68، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 16، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 160، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 89، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 146، سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 119، اور سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 5. یہ میں نے 12 ریفرنسز آپ کو دیے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں، یعنی کہ اللہ نے اتنے اہم چیز کو تذکرہ کیا، اللہ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ توبہ کے ساتھ ایمان، اصلاح خاص طور پہ ضروری ہے. اصلاح کے بغیر توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ڈیفائن کیا ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ اصل میں کیا تک کس چیز کو کیا ہے توبہ. اس کے لیے ہم سورہ نساء پڑھیں سورت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17 ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس کو تذکرہ کرتا ہے. ہم نکال لیتے ہیں سورہ اس کے سامنے، پھر ہم پڑھ کے اس کو دیکھیں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے. یہ سورہ نساء آ گئی، اس کی آیت نمبر 17 یہ آ گئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انما التوبۃ علی الذین علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ بے شک توبہ جو ہے قبول کرنا وہ اللہ کے اوپر ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے یعملون السوء بجہالۃ، جنہوں نے جہالت میں، کوئی نادانی میں، غلطی میں کوئی ان سے سوء، کوئی برا کام ان سے ہو گیا. ثم یتوبون من قریب، تو پھر قریب سے ہی وہ پلٹ گئے. یتوبون، توبہ کر لی قریب سے ہی. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ بھی پلٹے گا. جو اللہ تعالیٰ جو ہے، تو وہ علیہ کا یہاں پہ لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ کو قبول کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. اس کے اگلی آیت میں آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو کہ برائی پہ برائی کرتے چلے جا رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت، کہ جو حتیٰ کہ ان کے اوپر موت آ گئی کسی کو، ان کو قال انی تبت الآن، پھر وہ بولا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. ایسے لوگوں کو کوئی توبہ نہیں. والذین یموتون وهم کفار، نہ ہی ان لوگوں کی توبہ جو مر گئے اسی کفر کی حالت میں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہ توبہ کی اللہ نے کنڈیشن بتائی گا. توبہ ہے اصل میں ان لوگوں کی جنہوں نے جہالت سے کوئی کام، کو غلطی سے ان سے کام ہوگا، کوئی نادانی سے کام ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کام جو کر رہے ہیں، جو راستے پہ ہم چڑھ گئے ہیں یہ تو راستہ ہی غلط ہے. لیکن جیسے ہی ان کے اوپر حق واضح ہوا، ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کام ہی غلط تھا، وہ فوراً وہیں سے پلٹ گئے، وہیں سے انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور صحیح راستے کے اوپر آ گئے، پلٹ گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرنے کا پابند اپنے آپ کو رکھا اس نے، کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. اور لیکن جو اسی راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ پلٹ ہی نہیں رہے اور موت تک وہیں چلے گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کوئی توبہ نہیں. اس میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی تذکرہ فرمایا ہے، سورت نمبر 6 آیت نمبر 54 میں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی بات کی کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی جہالت میں، نادانی میں، لاشعوری طور پر کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فانہ غفور رحیم، تو پھر وہی جو ہے بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پہ میرے تعالیٰ توبہ کے ساتھ اصلاح کو شرط لگا کر پلٹ گئے، تمہیں پتہ نہیں تھا اس چیز کا، پتہ لگا تم پلٹ گئے فوراً اور اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اس راستے کو چھوڑ دیا پھر ہمیشہ کے لیے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا. تو یہ وہ چیز بتائی گئی ہے جہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ تو یہ جو ہے چیز کیا ہے اصل میں توبہ کیا ہے. اس میں اب اس کو ہم زبانی کلام میں ہم سوچنے کی کوشش کریں کہ اپنے جو دنیاوی مثال سے اگر ہم دیکھیں تو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے انسان کسی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہو، کسی ٹریک کے اوپر جا رہا ہے، کسی راستے پر جا رہا ہے، کسی منزل کی طرف، لیکن تھوڑی دیر بعد کو پتہ چلتا ہے کہ یار جس ٹریک میں چڑھ گیا ہوں یہ تو ٹریک ہی غلط ہے، میں تو دوسری طرف جانا تھا، میں نے مشرق کی سائڈ پہ چل پڑا ہوں، میں مغرب کی سائڈ پہ. تو جیسے اس کو یہ چیز پتہ چلی، وہ فوراً اگلے یو ٹرن سے گاڑی واپس موڑتا ہے، فوراً یو ٹرن لے کے اپنے صحیح ٹریک کے اوپر آ جاتا ہے. یہ مثال اس قسم کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب پتہ چلا ہے غلطی ہو گئی تو فوراً قریب سے ہی پلٹ گئے. یہ نہیں کہ اسی طرف چلتے چلے جا رہے ہو. اب منہ سے ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم پلٹ رہے ہیں، ہم اپنے ٹریک پہ آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، لیکن آ رہے ہم ہیں نہیں، گاڑی ہماری اسی سائڈ پہ چلتی چلی جا رہی ہے، تو پھر وہ کیا توبہ ہوئی؟ وہ تو ہم پلٹے نہیں، یو ٹرن ہم نے لیا ہی نہیں. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یو ٹرن لے لینا جو ہے، اپنے صحیح ٹریک کی طرف آ جانا، واپس غلط ٹریک کو چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے، وہاں پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا وہ راستہ کہاں جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا، صحیح راستے کی طرف آ گئے. تو اس صحیح راستے کی طرف آنا، یہ یو ٹرن لے لینا، یہ ہے اصل میں وہ چیز جس کو توبہ کہا جاتا ہے. اور اسی لیے یہ لفظ پھر دونوں طرف استعمال ہوا ہے، انسان کے لیے بھی، انسان کو بھی تواب کہا گیا، اللہ تعالیٰ کو بھی تواب کہا گیا، اسی معنی میں کہ جب انسان غلط ٹریک
ہدایت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، انسان الٹی طرف چل پڑتا ہے، انسان کا رخ گویا کہ اللہ سے پھر کے دوسری طرف ہو جاتا ہے، تو جب انسان ہی اپنا رخ اللہ سے پھیر لیتا ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ پھر اپنا رخ جو ہے وہ انسان کی طرف سے پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمجھ گیا، وہ بے پرواہ ہے، اس کو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کا نہ بدلے، اور ایک اور انداز سے فرمایا کہ جو مومنین کا رستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانے دیتا ہے کہ جا تو جہاں جا رہا ہے پھر جا، اللہ تعالیٰ بھی کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مواقع فراہم کر دیے ہیں، اللہ نے اچھائی برائی کھول کے سامنے رکھ دی ہے، سلیکٹ انسان نے خود کرنا ہے۔ تو جب انسان خود غلط سلیکشن کرتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے، وہی پلٹ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے چیز سے بھی تعبیر کرتا ہے کہ جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو کون ہدایت دینے والا ہے۔ اور اللہ گمراہ کرنے کا یہ مقصد نہیں اللہ کو بازو پکڑ کے اس کو غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ گمراہ کر دے کا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے، جاؤ پھر جاؤ، گمراہ ہوتے ہیں تو ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے اس کے لیے پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو ہدایت ملتی ہے، اللہ کی نشانی اس کو نظر آتی ہے، اور پھر وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، تو جب وہ انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے پھر اللہ بھی اپنی توجہ انسان کی طرف کر لیتا ہے، دوبارہ اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور یہ اللہ کا پلٹنا انسان کی طرف، یہ اللہ کے لیے تواب ہونا ہے، اور انسان جو اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے یہ انسان جو ہے وہ تواب ہو رہا ہے۔ اسی لیے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تواب کا لفظ استعمال کیا، انسانوں کے لیے بھی کیا اور اپنے لیے بھی کیا۔ تو یہ ایک توبہ کا کنسیپٹ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس طریقے سے کہ ہم توبہ اصل میں کر رہے ہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ ہم نے چنا تھا وہ راستہ غلط تھا، ہمیں پتہ لگا کہ ہم نے اس راستے پہ نہیں جانا تھا، جیسے پتہ لگا ہم وہیں پلٹ گئے، اپنے صحیح ٹریک کی طرف آ گئے، یہ اصل میں توبہ۔ توبہ اس طریقے سے نہیں کہ ہم کام بھی وہی کرتے چلے جا رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے جی کسی کا مال کھانا غلط ہے، ہم مال کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، توبہ بھی ساتھ میں ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، بخشوا بھی رہے ہیں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ پتہ لگا جی ہمیں کیا کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، پتہ ہے ہمیں، اس باوجود ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، نماز پہ نماز ہم چھوڑے چلے جا رہے ہیں، اس طریقے کے بندے کی کوئی توبہ نہیں۔ جب انسان کو پتہ لگے کہ کام غلط ہے اس کام کو چھوڑنا پڑے گا اور صحیح کام کو اپنانا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، یہ ہم کریں گے تو اللہ کے ہم توبہ کے مستحق ٹھہرائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ توبہ پھر توبہ قبول کے لائق ہوگی، ورنہ وہ توبہ مردود ہے، وہ توبہ ہے ہی نہیں سرے سے، وہ یوٹرن والی مثال ہے کہ جو اس نے گاڑی نہیں موڑی اسی ٹریک پہ جا رہا ہے تو وہ یوٹرن اس کا ہوا ہی نہیں، اس نے توبہ کی ہی نہیں۔ یہ اپنا ایک مفہوم نظر آتا ہے توبہ کا جو ہمارے ہاں ایک رائج ہے۔ اکثر اس چیز سے ہم جو ہے نا بے پرواہ رہتے ہیں، ہم بس توبہ توبہ اللہ کیا کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، لیکن اپنے اعمال ہم ٹھیک نہیں کرتے، اصلاح ہم اپنی نہیں کرتے۔ حالانکہ اصلاح کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں دہرایا ہے، درجنوں بار اللہ تعالیٰ نے چیز کو دہرایا ہے کہ توبہ کے ساتھ اصلاح لازمی ہے، تو ہم اصلاح کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، منہ سے ہم توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن کا آیات اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک توبہ کے مفہوم جو میرے ذہن میں تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اس کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میرے پرسنل میں یوٹیوب کا جو لنک آتا ہے اس کے اندر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔